باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھئے وسلم علیہ یا حبیب اللہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے پڑھئے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے کس کو چاہیے ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ مل کے پڑھو رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں محل در سے ہے جھونپڑی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے چاند سورج بھی ان کے قدموں میں چاند سورج بھی ان کے قدموں میں روز آتے ہیں روشنی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے ڈوبے سورج کو پھر سے پلٹایا ڈوبے سورج کو پھر سے پلٹایا اپنے پیارے علی ولی کے لیے نعرہ حیدری اپنے پیارے علی ولی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اور آخری شعر دید مانگی ہے ان کی حاکم دید مانگی ہے ان کی حاکم میں نے
یہ چاہتا ہے کہ وقت آخر حضور کا دیدار ہو جائے، یہ ہو جائے مصرع میرے ساتھ مل کے پڑھے، میں نے بس وقت آخری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں اس شعر کے ساتھ آپ کو دعوت دوں گا۔ جب مصطفیٰ سے رابطے خراب ہوتے ہیں، جب مصطفیٰ سے رابطے خراب ہوتے ہیں، پھر نازل یارو عذاب ہوتے ہیں۔ جب مصطفیٰ سے رابطے خراب ہوتے ہیں، پھر نازل یارو عذاب ہوتے ہیں۔ عقل کہتی ہے رابطوں کی ضرورت کیا، عقل کہتی ہے رابطوں کی ضرورت کیا، عاشق محبوب سے ملنے کو بیتاب ہوتے ہیں۔ عقل کہتی ہے رابطوں کی ضرورت کیا، عاشق محبوب سے ملنے کو بیتاب ہوتے ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ کربلا میں نہ جانا حسین، عقل کہتی ہے کہ کربلا میں نہ جانا حسین، اسلام بچانے کو تیار عالی جناب ہوتے ہیں، اسلام بچانے کو تیار عالی جناب ہوتے ہیں۔ تشنئے لب ہی شہید ہوئے آل نبی ہاشم، تشنئے لب ہی شہید ہوئے آل نبی ہاشم، بہتے پانی کے کتنے تالاب ہوتے ہیں، بہتے پانی کے کتنے تالاب ہوتے ہیں۔ بلا تفریح استاد العلماء فخر الصلحاء شیخ الحدیث و تفسیر پروفیسر ڈاکٹر حضرت علامہ مولانا پیر سید حسن فرحان شاہ صاحب لاہور کی سرحد میں تشریف گنا تو سارا ذوق والی محبت وہ آپ چیک کر بھی سے تو کوشش کرو کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ دیدار آپ کو سنا جاؤ حوصلہ دیسو کیونکہ جی گاڑی واسطے پیٹرول دا ہونا ضروری ہے، ایویں نات خان اور علماء واسطے سبحان اللہ دیدار ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں جی گاڑی کرنا بٹھائی نہ سمجھم دی سبحان اللہ دیدار دینا ثواب بھی سے تے حوصلہ بھی مل سے تے نعرے دنال آپ دا استقبال کرسو نعرہ تکبیر آواز سے بلا آواز چلو لمبا جو نعرہ ہوگی بس دینا گونجنا چاہیے نا نعرہ تکبیر دنیا تو چاہتے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی والصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى آله وأصحابه المرتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وقال في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
محبت اور شوق کے ساتھ آئیں اس عظیم ہستی کی عظیم بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ جس نبی نے ہم گناہگاروں کو اپنی رحمت والی چادر میں پناہ دے رہے ہیں۔ صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی رسول اللہ۔ بھائی درود و سلام نہیں آتا ہے آپ کو؟ محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، پیچھے سے آواز کوئی نہیں آ رہی، بڑے بے ذوقی بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے سلام کہو، میں نے یہ تو نہیں کہا میرے باپ کو سلام کہو، میں نے تو کہا ہے نبیوں کے تاجدار کو سلام کہو۔ تم ادھر سے بیٹھ کے تھوڑا دیوار کے پیچھے ہو جاؤ، پردے کے پیچھے، مجھے سلام کہو، مجھے تو آواز نہیں آئے گی۔ قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ، تب تو آواز آ جائے گی۔ میری سماعت ہے محدود، کان ہے محدود، قریب سے سنیں گے، دور سے نہیں سنیں گے۔ اور مصطفیٰ کو رب ذوالجلال نے وہ سماعت عطا فرمائی ہے، قریب پڑھو یا دور سے سلام کہو، مصطفیٰ سنتے ہیں۔ اس واسطے محبت اور شوق سے پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بھائی میری گل سن، جیڑے تے آئے نے محفل میلاد مصطفیٰ وچ، جیڑے آئے نے ذکر مصطفیٰ سنن واسطے، صرف او درود پڑھن، جیڑے آئے نے لنگر کھان بلا شک درود نہ پڑھن۔ ہن ذرا ایک دوسرے نوں ویکھو ذرا، کیڑا آیا سرکار دی محفل دے وچ، کیڑا آیا لنگر دی خاطر۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھتے ہیں ہاتھ چوک کے پڑھو ذرا، پتہ چلے۔ اچھا یہ ہم جو بات کر دیتے ہیں نا، ہم جو بات کر دیتے ہیں اکثر آپ نے بھی سنی ہوگی، بھائی جدھر سے پڑھو حضور سنتے ہیں، جدھر سے پڑھو حضور سنتے ہیں، جدھر سے پڑھو حضور سنتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو بھائی اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا بس ایسا ہی اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں؟ نہیں بھائی، صرف خوش نہیں کرتے، یہ حقیقت ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب، وہ تو نبیوں کا تاجدار ہے نا، وہ تو نبیوں کا، ہاں ایک ایسی مخلوق ہے، وہ مخلوق بڑی بدتر ہے، بڑی بدتر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ واقعی حضور نہیں سنتے، لیکن امام الانبیاء تو امام الانبیاء ہے نا۔ رب ذوالجلال جس کو چاہتا ہے دور سے سنائی عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن تو بڑا ہوگا، جناب سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا ہے، تخت آپ کا جا رہا ہے، ہوا میں پرواز کرتا ہے،
اور یہ میں آپ کو بات میں بتاؤں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ ہواؤں میں پرواز کیوں کیا کرتا تھا؟ یہ بات میں آپ کو بتاؤں سبحان اللہ، اس راز سے بھی پردہ اٹھانا ہے۔ لیکن اب میں دوسری بات کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے لشکر کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے تھے، جا رہے تھے، تو چونٹی ان کی ملکہ نے کہا بھئی جلدی جلدی اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، حضرت سلیمان کا تخت آ رہا ہے، لشکر ساتھ ہے، انسان ساتھ ہے، جن ساتھ ہے، کہیں یہ نہ ہو تم کچلی جاؤ، کہیں یہ نہ ہو تم بولو ذرا، کہیں یہ نہ ہو تم کچلی جاؤ۔ اب ایک چونٹی ہے، کیا ہے؟ بولو ذرا کیا ہے؟ کیا ہے؟ کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، چھوٹی سی مخلوق اور زمین پہ اپنی دوسری بہنوں کے ساتھ چونٹیوں کے ساتھ بات کرے۔ اللہ کا نبی ہواؤں میں تخت پہ بیٹھا اپنے لشکر کے ساتھ سفر بھی کر رہا ہو اور دور سے چونٹی کی ہلکی سی آواز بھی سن رہا ہو۔ اچھا ایک طرف دیکھو، چھوٹی سی آخری بیٹھے لے کے، اچھا دوسری طرف آ جاؤ، چونٹی ہے، کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، ایسے ہوا مارو اڑ کے ادھر جا پڑتی ہے، ایسے ہی ہے، صحیح ہے بیٹھے والا، کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے یہ اللہ کی، اس کی آنکھیں کتنی کتنی ہوں موٹی گی؟ موٹی نہ لاؤں جیسے بڑی ہے، بولو ذرا، بولو کتنی معمولی سی، بالکل ہم یعنی قریب سے بھی دیکھیں تو ہمیں اس کی آنکھیں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن حضرت سلیمان کا جو تخت تھا وہ ہوا میں کئی میل دور تھا، کئی میل دور تھا۔ چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھ لیا، میں نے کہا بھائی مولوی یہ کیا بنا؟ چونٹی اتنی دور مسافت سے اللہ کے نبی کے تخت کو دیکھ رہی ہے، اسی لیے تو چونٹیوں سے کہا نا تخت آ رہا ہے، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اگر دیکھا نہ ہوتا تو کیوں کہتے ہیں ان کو؟ میں نے کہا مولوی یہ کیا بنا؟ کہنے لگا ہاں اللہ چاہے تو کیڑی دور سے دیکھ سکتی ہے، چونٹی دور سے دیکھ سکتی ہے۔ میں نے کہا بس مسئلہ حل ہو گیا، اگر اللہ چاہے تو چونٹی دور سے دیکھ سکتی ہے، اور اگر آمینہ کا لال چاہے، اگر خدا چاہے تو آمینہ کا لال مدینے سے کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو چونٹی اتنی دور سے سن سکتی ہے، تو اللہ چاہے تو مصطفیٰ کیا اتنی دور سے نہیں سن سکتے؟ دور سے نہیں دیکھ سکتے؟ معراج کی رات مصطفیٰ جان رحمت جنت میں جا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، اور واپس آ کے کہتے ہیں
بلال کیا بات ہے، جب میں جنت میں جا رہا تھا تیرے قدموں کی آہٹ میں جنت میں سن رہا تھا۔ اب حضرت بلال حبشی مکہ کی سرزمین پہ مکہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور مصطفیٰ جنت کہاں پہ؟ کسی نے دیکھی ہے جنت؟ ایسے دیکھ بھی نہیں سکتے ہو کیونکہ جنت بڑی اونچی ہے، یہ زمین ہے وہ آسمان ہے، 500 سال کا درمیان میں فاصلہ ہے، یہ پہلا آسمان ہے، آسمان دنیا ہے، پھر اس سے آگے جو آسمان ہے اس کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت ہے، پھر تیسرا جو آسمان ہے دوسرے اور تیسرے کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت ہے، ساتوں آسمان جب ختم ہو جاتے ہیں تو یاد رکھنا یہ جو آسمان ہے نا ہمیں تو ایسے باریک سا نظر آتا ہے، اس کی موٹائی پتہ ہے کتنی ہے؟ موٹائی جانتے ہو کتنی ہے؟ جتنی زمین سے آسمان ہے، ہر آسمان اتنا موٹا ہے، اتنا موٹا نہیں ہے، ہر آسمان کی موٹائی اتنی جتنی زمین سے آسمان ہے، اول کی مسافت ہے۔ اب مصطفیٰ کہاں پہ اور بلال حبشی کہاں پہ ہے؟ اب بلال حبشی جب ایسے چلتے ہیں او بھائی تم بھی تو چلتے ہو نا، جب بندہ چلتا ہے تو اپنے قدموں کی آہٹ بندہ نہیں سن سکتا۔ بھائی بلال حبشی خود چلتے تھے لیکن قدموں کی آہٹ بلال حبشی کے کانوں میں نہیں پڑتی تھی، مدینے کے تاجدار کے کانوں میں پڑتی تھی۔ ایسی سماعت عطا فرمائی ہے اللہ پاک نے مصطفیٰ علیہ السلام کو، اور جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کا ایک عشق ہے، در سے چلتا ہے، قافلے کے ساتھ چلتا ہے، قافلے کے ساتھ آتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ قاضی وقت کا جو جسٹس ہے، جج ہے، اس کے بیٹے کو پھانسی دینا چاہتا ہے، وہ روتا ہے، گناتا ہے، کہتا چلو سرکار کی بارگاہ میں چلے جانے۔ کسی نے کہا نادان تو کیا سمجھتا ہے تو گنبد خضرا کے پاس جا کے حضور سے فریاد کرے گا تب باتیں سنیں گے؟ بھائی ادھر سے پکارتے آقا ادھر سے سنیں گے۔ میں نے تو حضور کے مدینے میں جانا ہے، آقا کے مدینے میں جا کے حضور کے روضہ انور کے قریب جا کے استغاثہ کرنا ہے، آقا سے مدد مانگنی ہے۔ وہ ملک شام سے چلتا ہے اور مدینے آیا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام کہتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے، میرا استغاثہ سنیے، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو وقت کا قاضی قتل کی سزا سنانا چاہتا ہے، آقا رحم فرمائیے، نظر کرم ہو جائے۔ وہ آدمی تھوڑی دیر کے بعد جب سوتا ہے نا تو مصطفیٰ کی زیارت ہو جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں او میرے غلام، او میرے عاشق، تو شام سے مدینے آیا اتنی فریاد کہنے کے لیے، شام سے کہہ دیتا میں نے ادھر سے سن لینا تھا، ادھر سے سن لینا تھا۔ رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کو بڑا اونچا بنایا، آقا کو جو چیز دی نا وہ بڑی اعلیٰ دی ہے۔ ہاں اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کائنات کے سارے کمالات مصطفیٰ کو دیے، سبحان اللہ، لیکن میں یہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا کائنات کے سارے کمالات اور ساری خوبیاں مصطفیٰ کو دی، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ مصطفیٰ نے کائنات کو ہر کمال عطا فرمایا۔ یہ نہ کہو کہ کائنات کے کمال مصطفیٰ کو دیے، نہیں 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 نہیں، جس کو جو کمال ملا مصطفیٰ سے ملا ہے۔ کوئی کمال ہوتا ہی وہ ہے جو مصطفیٰ کی ذات گرامی میں ہوتا ہے، جو حضور میں نہیں وہ کمال نہیں۔
کھاتے ہیں پھل دیکھتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں آپ کی فصلوں پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے آنکھیں جو آپ کی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں خوش ہو جاتی ہیں چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے خدا کی قسم کائنات کی ہر شے میں جو آپ کو حسن نظر آ رہا ہے یہ مصطفیٰ کا حسن ہے یہ نہیں ہے کہ کائنات کے کمالات اللہ نے جمع دیے مصطفیٰ میں رکھے نہیں کمالات مصطفیٰ کی ذات میں تھے پھر تقسیم کر دیے پھر کیا دیے اللہ پاک نے تقسیم کر دیے اور جس کو تھوڑی سی بھی نسبت ہو گئی وہ چمک اٹھائے مصطفیٰ جان رحمت کو رب ذوالجلال نے اونچا کیا بڑا اونچا کر دیا ہے کتنا اونچا زمین سے اونچے ہیں زمین سے مصطفیٰ اونچے ہیں کیسے کیونکہ جو زمین ہے نا زمین یہ مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے آتی تھی اور جہاں پہ مصطفیٰ قدم رکھتے تھے جو آقا کے نالین کے نیچے خاک آ جاتی تھی وہ بھی اتنی بلند ہو جاتی تھی خدا اس کی بھی قسمیں فرما دیتا تھا تو مصطفیٰ زمین سے اونچے ہیں زمین سے کیا ہے اونچے ہیں آسمانوں سے بھی اونچے ہیں کیوں کیونکہ آسمانوں پہ جو فرشتے رہتے ہیں نا وہ تو میرے نبی کے نور سے بنے ہیں میرے نبی کے نور سے بنے ہیں اس بات سے آقا آسمانوں سے بھی اونچے ہیں نبیوں سے بھی اونچے ہیں صحابہ سے بھی اونچے ہیں ابو بکر سے بھی اونچے ہیں چونکہ ابو بکر کو صداقت در مصطفیٰ سے ملی فاروق اعظم سے اونچے ہیں چونکہ فاروق اعظم کو عدالت مصطفیٰ کی چوکیداری کرنے کی وجہ سے ملی ہے عثمان غنی سے بھی اونچے ہیں کیونکہ حضرت عثمان غنی کو نور مصطفیٰ کے در سے حاصل ہوا ہے حضرت علی باب مدینۃ العلم مولا کائنات اسد اللہ الغالب سے بھی اونچے ہیں تو شجاعت مصطفیٰ کے ہاتھوں سے عطا ہوئی ہے سارے نبیوں سے اونچے ہیں سارے نبیوں سے اونچے ہیں موسیٰ و عیسیٰ سے اونچے ہیں ابراہیم خلیل اللہ سے اونچے ہیں اسماعیل و اسحاق سے اونچے ہیں یوسف سے اونچے ہیں ہود و لوط و نوح سے اونچے ہیں آدم سے بھی اونچے ہیں نوح سے بھی اونچے ہیں قلم سے بھی اونچے ہیں اور بتاؤں خدا کے عرش اعظم سے بھی اونچے ہیں مصطفیٰ کائنات کی ہر شے سے اونچے ہیں نہیں کتنے پھر اونچے ہیں کچھ پتا بھی تو چلے نا کتنے اونچے ہیں آؤ احمد رضا سے پوچھیں کہ مصطفیٰ کتنے اونچے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے وہی بتا سکتے ہیں وہ کیا بتائے جو اپنے باپ کو بھی نہ پہچانتا وہ کیا بتائے جس کو ایک ولی کی بھی معرفت حاصل نہ ہو آؤ احمد رضا سے مصطفیٰ کتنے اونچے ہیں حضرات محترم انبیاء سے اونچے ولیوں سے اونچے صحابہ سے اونچے زمین و آسمان ساتوں آسمانوں سے اونچے سدرۃ المنتہا سے بھی اونچے عرش اعظم سے بھی اونچے اعلی حضرت امام محمد رضا خفادر بریلوی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑو اور پوچھو حضرت آپ ہی دستگیری کریں
محترم یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا ہیں؟ آپ جانتے ہو آپ کیا ہیں؟ اشرف المخلوق. اشرف المخلوق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق جانتے ہو کتنی ہے؟ اللہ کے جو علاوہ ہے وہ مخلوق ہے. کیا ہے؟ جمیع ما سوی اللہ. جو اللہ کے علاوہ ہے وہ مخلوق ہے. اب جدھر بھی تم نظر ڈالتے ہو جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے نا جس جس کو تم دیکھ سکتے ہو وہ مخلوق ہے. اللہ کو دیکھ نہیں سکتے اس لیے وہ خالق ہے. اللہ کو آپ نہیں دیکھ سکتے دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا. ہاں نہ کوئی فرشتہ دیکھ سکتا ہے نہ کوئی نبی دیکھ سکتا ہے نہ کوئی رسول دیکھ سکتا ہے. اگر خدا کو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے تو آمینہ کا لال محمد عربی دیکھ سکتا ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. جس طرف بھی آپ دیکھتے ہیں جس طرف بھی آپ کی نظر جاتی ہے خدا کی قسم وہ ساری مخلوق ہے. کیا ہے؟ ساری مخلوق ہے. اور ان ساری مخلوق میں اللہ نے سرداری کا تاج آپ کے سر پہ رکھ دیا. اشرف المخلوق اعلی المخلوق افضل المخلوق احسن المخلوق بنا دیا اللہ نے آپ کو. کیا کام کیتا ہے؟ کام کیا کیتا ہے چنگا؟ چپ کر گیا. کیڑا کام کیتا ہے کہ اللہ نے اتنی ساری مخلوق میں صرف انسان کو چن لیا اور اپنا نائب اپنا خلیفہ بنا لیا. ہاں بتاؤں آپ کو بتاؤں اللہ نے آپ کو بڑی توجہ سے جملہ میں نے آستہ بولنا ہے دھیمے انداز میں بولنا ہے لیکن آپ کا ذوق لینا ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا افضل المخلوق بنایا احسن المخلوق بنایا اجمل المخلوق بنایا اعلی المخلوق بنایا. وجہ کوئی اور نہیں تھی. وجہ صرف یہ تھی کہ انسان کی شکل نام محمد کے ساتھ ملتی تھی. جس کی نسبت ہو گئی اللہ کے ہاں وہ بلند ہوتا گیا بلند ہوتا گیا بلند ہوتا گیا. ہاں اور جو نبی کا نہیں اللہ کی لاکھ ہی باتیں کرے لاکھ ہاتھارے کرے لاکھ تسبیحات کرتا رہے جس کے دل میں تعظیم نبی نہیں اللہ مردود کرتا ہے. اگر یقین نہیں آتا تو شیطان کو دیکھ لو. یقین نہ آئے تو زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے عبادتیں کی ہیں نمازیں پڑھی ہیں اللہ کا ذکر کیا ہے لیکن جب فرمایا نا آدم کو سجدہ کرو سجدہ آدم کو نہیں کروایا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اللہ نے جو کچھ کروایا اپنے محبوب کے لیے کروایا. سامنے حضرت آدم نظر آ رہے تھے حقیقت میں نور مصطفیٰ کو سجدہ کروایا جا رہا تھا. نہیں کیا. اللہ نے اپنی جو عبادتیں تھی جو ریاستیں تھی منہ پہ ماری. جا تجھے ناز ہے اور نور مصطفیٰ کو تو سجدہ نہیں کرتا. جا قیامت تک کے لیے مردود ہے لائی نہیں. اور جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ چاہے جیسا بھی ہو اللہ کے ہاں وہ مقبول بندہ بن جاتا ہے. یہ بات میں آپ کو بتاتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے گناہگار ہے بدکار ہے سیاکار ہے ساری زندگی گناہوں سے عبارت ہے. کبھی اچھا کام نہیں کیا اس نے. مر گیا تو لوگوں نے اٹھایا گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا. مر گیا مردود. کبھی نیکی نہیں کی کبھی اطاعت و فرما برداری. اس کا کیا جنازہ پڑھائے اس کو کیا دفنایا. نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اٹھایا بغیر جنازے کے پھینک دیا. اللہ نے فوراً حضرت موسیٰ کی طرف وحی فرمائی موسیٰ
فرمایا جلدی چل فلاں علاقے کی فلاں گندگی کے ڈھیر پہ میرا محبوب بندہ مڑا پڑا، بندہ ہے لیکن میرا محبوب ہے۔ ٹھیک ہے مولا، بھاگتے ہوئے حضرت موسیٰ جاتے اپنی قوم کو ہمت دیتے، پکڑو اس کو بھائی، اس کو غسل دو، اس کو کفن دو۔ غسل دیا، کفن دیا، جناب موسیٰ نے خود جنازہ پڑھایا۔ آ چکے، خدا کی تعمیر تو ہو گئی، اب اتنی عرضی کی اور ہمارے فائدے کے لیے کی، ہمارے فائدے کے لیے کی ہے۔ کم ہونا جنازہ تو پڑھا دیا، لیکن یہ تو اس نے تو کبھی تیری اطاعت و فرما برداری نہیں کی ہے، گناہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، وہ محبوب کیسے بنایا؟ اور اپنے نبی سے جنازہ پڑھا لیا، اور نبی بھی شانوں والا کریم اللہ ہے، رسول ہے، صاحب کتاب ہے۔ آواز آئی موسیٰ سچ کہتا ہے، تھا تو گناہگار، تھا تو بدکار، تھا تو سیاکار، لیکن ایک دن اس نے تورات کو کھولا تھا، اورات کو الٹ کر رہا تھا، اچانک نظر پڑی محمد عربی کے نام پہ، میرے محبوب کے نام پہ نظر پڑی ہے۔ عشق مصطفیٰ دل میں پیدا ہوا، چوما آنکھوں پہ لگایا ہے۔ موسیٰ لوگ اس کے گناہوں کو دیکھ رہے تھے، میں محمد عربی کے نام کو دیکھ رہا تھا۔ عبادت گزار ہو، نبی کا نام بنے، مردود ہوتا ہے، خدا کا نام فرمان ہو، اور عشق مصطفیٰ سینہ میں ہو، اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتاتا جاؤں، ایسی باتیں نہیں ہیں یہ۔ سبحان اللہ۔ نبی کیا چیز ہے؟ نبی کا قرب، نبی کی نسبت، نبی کی تعظیم، نبی کا مقام ان اللہ کتنا اعلیٰ اور افضل اور اولیٰ ہے۔ جملہ آپ کے سامنے ہم لگا ہوں، نبی کیا مقام رکھنا ہے؟ نبی سے دور ہو، اگرچہ بیٹا ہو غرق ہو جاتا ہے، نبی کے قریب ہو اگرچہ کتا ہو تر جاتا ہے۔ یا سمجھ نہیں آئی یا مول کوئی نہیں دے پایا، شاید سمجھ نہیں آیا آپ کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، فرمایا آجو کشتی میں، طوفان آنے لگا ہے۔ کہا نہیں میں نہیں آؤں گا، دور چلا گیا، نبی سے دور گیا، غرق ہو گیا۔ کشتی میں ایک کتا بھی تھا، کشتی میں ایک قریب آیا، تر گیا۔ اب سمجھ آئیے، پھر دوبارہ میں جملہ کہنے لگا، اب تو سمجھ آ گئی ہے نا۔ نبی سے دور رہ گئے، بیٹا بھی غرق ہو جاتا ہے اور کتا قریب رہ کے بچ جاتا ہے۔ تم سمجھتے نہیں نبی کا مقام۔ اچھا لوگوں کو یہ نبی ہے، یہ تو حضرت نوح تھے، اور بھائی حضرت نوح کو جو مقام ملا تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملا، مصطفیٰ کی وجہ سے ملا، اور کوئی بات نہیں۔ حضور علیہ السلام کی وجہ سے مقام حاصل ہوا ہے ان کو۔ جتنے نبی آئے نا، جتنے نبی آئے، جتنے آپ کو بتاؤ کیا کیا انہوں نے؟ آتے ہی اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، اس کے بعد ذکر مصطفیٰ کیا۔ یہی کرتے تھے اللہ کے نبی۔ اور پہلے اللہ نے کیوں بھیج دیے؟ یہ بھی راہ سے پردہ اٹھاؤں، تم سوچے تم اعلیٰ ہو، افضل ہو، تو یہ تو سب سے پہلے آ جاتے ہے نا، کیونکہ جو اعلیٰ ہوتا ہے اس کو پہلے نمبر پہ رکھا جاتا ہے۔ تم آخری امت ہو، اگر تم اعلیٰ ہوتے تو تمہیں بھی پہلے نمبر پہ رکھا جاتا ہے۔ یہ کیا اللہ نے کیا؟ اخیر پہ رکھ دیا۔ بتاؤں آپ کو کیوں رکھا ہے؟ سبحان کوئی افضل ہو، اعلیٰ ہو، اللہ کو تم پیارے لگتے ہو، اللہ کو تم یقین کرو بڑے پیارے لگتے ہو، جو کرتے ہو اور جیسے ہو اللہ کو پیارے لگتے ہو، اس لیے اخیر پہ رکھا ہے۔ اگر پہلے رکھ دیتا، پہلے کسی نبی کی امت بنا دیتا تو
پہ جو آنے والی امتیں تھیں ان کو پتہ چلتا ہے کرتوت کرتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، تو بعد والی امتوں پہ آپ کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کا کردار عیاں ہو جاتا، ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ تو بڑے گندے لوگ ہیں، کوئی چنگا کام تے کیتا ہی کوئی نہیں اللہ نے، تو وہ آپ کی برائیاں کرتے، کیا کرتے؟ کرتے نا، جس طرح کہ دیکھو ہم کرتے نہیں کرتے، نہیں کرتے بھائی. حضرت جو ہے وہ لوط کی قوم نے یہ کیا، حضرت نوح کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی ہے، حضرت موسیٰ کی قوم ایسی باتیں کرتی تھی، باتیں کرتے ہو نا، برائیاں کرتے ہو نا ان کی، تم پہلے آ جاتے ہو تو بعد میں جو امتیں تھی ان کے سامنے جب تمہارے کردار، تمہارے اعمال آتے نا تو وہ تمہاری برائی کرتے، برے لفظوں کے ساتھ تمہیں یاد کرتے. اللہ کو یہ پسند تھا ہی نہیں. او میرے محبوب کی امت اور اس کی برائی کسی اور کو پتہ چل جائے، لعنت نبی رکھا یقین پہ، سب کی برائیاں ان کو پتہ چلے، ان کی برائی کسی کو بھی نہ پتہ چلے. لیکن تمہیں آخیر پہ آنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، یقین کرو. کیوں بلا اخیر پہ آئے ہو نا، لیکن جنت میں سب سے پہلے جاؤ گے، جنت میں سب سے پہلے. اور اللہ نے تمہیں کتنا پروٹوکول دینا بتاؤں؟ قیامت والے دن سب سے پہلے حساب ہوگا تو حضور کی امت، سب سے پہلے حضور کی امت. فرمایا بس باقی پیچھے ہٹ جاؤ، پہلے اپنے محبوب کی امت کا حساب. اور جب جنت میں داخل کرنے کی باری آئے گی ساری امتوں سے فرمائے گا ذرا ٹھہر جو، پہلے میرے محبوب دی امت جنت ہوئی جائے گی. ویسے ہوتا تو یوں ہے، جو آتا ہے پہلے وہ پاتا ہے پہلے، ایسا ہی ہے نا. جو پہلے آیا اس نے پہلے پایا، آئی اخیر جنت پا رہی ہے سب سے پہلے. اب سمجھ نہیں آئی تمہیں حضور کی شان کیا ہے؟ یہ ساری باتیں، ساری بلندیاں، ساری عظمتیں اور ساری خوبیاں اور سارے کمالات یہ مصطفیٰ کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی. ہم میں کون سی خوبی آئی؟ دیکھو تو صحیح ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو، میں بھی اپنے آپ کو جانتا ہوں میں کتنا اچھا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ میں کتنا اچھا ہوں. ایسے ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے جانتا ہے اور اپنے ضمیر، کیونکہ دوسرے کو تو پتہ نہیں ہوتا لیکن اندر ہی اندر سے سب سے گھٹیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اگرچہ باور نہیں کرواتا، ظاہر نہیں کرتا، دوسروں کے سامنے اعلیٰ بنتا ہے، افضل بنتا ہے، عزت والا اور معزز بنتا ہے، لیکن اندر اس کو پتہ ہوتا ہے میرے کارنامے کیسے ہیں، میرے کرتوت کیسے ہیں. اس واسطے ہمارے اعمال تو ایسے نہیں تھے، لیکن محبوب کے چہرہ بددہاں نے ہمیں اونچا کر دیا ہے. اللہ کے ہاں مصطفیٰ جان رحمت کی کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے. میں بات یہ کر رہا تھا، جتنے نبی آئے ہر دور کے اندر ہر نبی نے مصطفیٰ کا ذکر اور پہلے آئے کیوں ہیں؟ وہ بتانے کے لیے آئے ہیں الرٹ ہو جاؤ، آمینہ کلال محمد عربی آ رہے ہیں. اللہ نے پروٹوکول کے لیے، عزت افزائی کے لیے، احترام کے لیے، دیکھو کوئی دنیا کا دستور ہے، کوئی بڑے نے آنا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس کے باڈی گارڈ آتا ہے، خدمت دار آتے ہیں. اللہ نے نبیوں کو پہلے بھیجا ہے، جاؤ میرے محبوب کا ڈنکا بجا دو. اور ہر نبی کو ایک علاقے میں نہیں رکھا، ایک کو مصر میں، ایک کو شام میں، ایک کو فلسطین میں رکھا، ایک کو عراق میں رکھا، مختلف علاقوں میں رکھا ہے. اگرچہ محبوب مدینے میں آنے تھے، مکہ میں آنے تھے، لیکن ان کا ذکر چاروں طرف پہلے ہی ہو جانا چاہیے. ہر نبی و رسول نے آگے ذکر مصطفیٰ کا چرچا کیا، ڈنکے بجائے. یاد رکھنا حضرت آدم علیہ السلام، ان کے کئی بچے ہیں، کئی اولاد ہیں،
आपस में झगड़ा हो गया है इन बच्चों का। हजरत आदम के साहबजादों का झगड़ा हो गया। और जमीन पे झगड़ा नहीं था यार, जिस तरह आप करते हो खाले की नाली पे आप झगड़ा कर देते हो, ऐसे नहीं था। झगड़ा इस बात पे था अगर वो अल्लाह की मखलूक बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़ कौन है, इज्जत वाला ज्यादा कौन है, ज्यादा रुतबा और मकाम कौन है। कुछ बच्चे कहने लगे कि हजरत आदम अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा मुकर्रम है, सबसे ज्यादा इज्जत वाले, अजमत वाले, रिफात वाले। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हजरत आदम को अपनी दस्ते कुदरत से बनाया और रूह फूंकी और फिर सजदों से, फरिश्तों से फरमाया सजदा करो मेरे आदम को। इतनी अजमत हजरत आदम की, लिहाजा अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा रुतबा और मकाम वाले जनाबे आदम है। कुछ बेटे दूसरी तरफ से वो कहते नहीं, हजरत आदम नहीं, अगर के बाप हमारे हैं लेकिन वो ज्यादा आला व अफजल नहीं है। भाई कौन है फिर? उनका ये नजरिया था कि जो फरिश्ते हैं ना वो अल्लाह के यहाँ ज्यादा रुतबा रखते हैं। दलील क्या है? कहते देखो ना जरा, फरिश्ते मासूम भी हैं और उसके साथ साथ हर वक्त अल्लाह की इबादत, रियाजत, तस्बीह, जिक्र, तहमीद, तकसीर, हर टाइम जिक्रुल्लाह में मशगूल है और कोई काम करते ही नहीं है। इस वास्ते फरिश्ते आला और अफजल है। समझ आ रही है आपको? हाथों को उठाओ जरा जिसको समझ आ रही है। माशाल्लाह मोहब्बत वाले लोग हैं, इंशाल्लाह समझ आएगी, नहीं आएगी तो इंशाल्लाह समझा के जाएंगे। हुजूर के टुकड़ों पे पढ़ते हैं, इंशाल्लाह हुजूर की शान अजमत समझा के जाएंगे। ये हो भी नहीं सकता, हुजूर का आशिक बैठा और अजमत मुस्तफा समझ में ना समझ में आएगी इंशाल्लाह। जो आशिक होगा ना, आशिक, उसका सीना तो ठंडा होगा और जो बेअदब और गुस्ताख है उसका सीना जल रहा होगा। किसका ढल रहा है? अब बताने लगा हूं मैं तेरे नबी की बात, अपने नबी की बात, कायनात के नबी रसूल की बात। एक ने कहा हजरत आदम आला व अफजल है, दूसरों ने कहा नहीं फरिश्ते आला व अफजल है। तवज्जो फरमाइएगा, उन्होंने अपनी दलील दे दी, इन्होंने अपनी दलील दे दी। गुफ्तगू लंबी हो गई, किसी नतीजे तक बात नहीं पहुंच रही थी। हम क्यों झगड़ते हैं, क्यों लड़ते? भाई छोड़ दो, इधर 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 सुनो बात, क्यों झगड़ते हो, क्यों लड़ते हो? हजरत आदम से जाके पूछ लेते हैं, फैसला हो जाएगा। सारे बच्चे हजरत आदम के पास आ गए। अब्बा हुजूर, मैं क्या बात है बच्चों? हुजूर एक मसला है, उसमें हम उलझ गए हैं, झगड़ा हो गया। मैं बात क्या है? कहने लगे कि बाज़ों का नजरिया ये है कि हजरत आदम आप अल्लाह के यहाँ ज्यादा रुतबे वाले हैं और कुछ का ये नजरिया है कि फरिश्ते अल्लाह के यहाँ ज्यादा रुतबा वाले हैं। तो कोई फैसले पे बात खत्म नहीं हो रही, तो हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आप हमारे दरमियान फैसला कर दें और हकीकत हमारे सामने रख दें और हमें बता दें कि अल्लाह के यहाँ ज्यादा इज्जत, एहतराम, मकाम, शान, अज़मत, रिफ़ात, बुलंदी वाला कौन है? आदम ने कहा आओ बताऊं, ये कोई गल है? अभी बता देता हूं। तुम कहते हो आदम है और तुम कहते हो फरिश्ते आला। अल्लाह के यहाँ ज्यादा इज्जत वाला ना आदम है ना फरिश्ते हैं। अल्लाह के यहाँ ज्यादा इज्जत वाला अगर कोई है तो आमिना कलाल मोहम्मद अरबी है। बैठो बैठो बैठो। हजरत आदम ने फरमाया ना मैं हूँ
نہ فرشتے ہیں، یہ آمینہ کلال محمد عربی ہیں۔ عجیب وہ کیسے؟ تم نے دلیلیں دی ہیں، دلیل میرے پاس بھی ہے، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا۔ وہ کیسے وہ اعلیٰ وہ افضل کیسے ہو گئے؟ وہ تو آپ کی اولاد ہے، کیا اولاد بھی باپ سے افضل ہوتی ہے؟ اولاد بھی باپ سے افضل ہوتی ہے؟ فرمایا وہ اعلیٰ وہ افضل اس طرح ہیں کہ جب اللہ نے میرا پتلا بنایا اور میرے اندر جب روح پھونکی نا، توجہ کیجیے گا، اللہ نے میرے اندر جب روح پھونکی، ابھی جسم میں نیچے جا رہی تھی، آہستہ آہستہ نیچے جا رہی تھی، نیچے جا رہی تھی، ابھی قدموں تک نہیں پہنچ رہی تھی، ابھی قدموں تک نہیں پہنچی تھی، تو جسم کے پتلے کے جس حصے سے روح گزرتی جاتی تھی نا، اس کے اندر جان آتی جا رہی تھی، تو جب سر میں پڑی تو سر میں جان آ گئی، آنکھوں سے گزری تو آنکھیں روشن ہو گئی۔ فرماتے ابھی قدموں تک نہیں پہنچی تھی تو میں نے ایسے نہ سر اٹھایا، جب سر اٹھایا نا، پہلا جو نام میں نے دیکھا وہ خدا کے ساتھ مصطفیٰ کا نام تھا۔ بھائی پہلا انسان تو میں مجھ سے پہلے بھی ذکر کسی اور کا ہے، کسی اور کے ہیں، مجھ سے بھی پہلے خدا کے نام کے ساتھ جس کا نام خدا نے ملایا ہو، اعلیٰ وہ ہے یا میں؟ کہتے نہیں بیٹھے پینڈو ہو، دیہاتی ہو، راتوں کو جاگنے کے عادی نہیں ہو، مجھے یہ پتا چلا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی دن کے وقت محفل ہو، رات کے نہ ہو، رات کو سونا ہوتا ہے، شہروں میں اور ماحول ہے، دیہاتوں میں اور ماحول ہے، شہری جاگتے رہتے ہیں اور دیہاتی کہتے ہیں یار ہم نے پورا دن کام کرنا ہے، رات کو جلدی سوئیں گے تو پھر صبح کا کام چلے گا۔ بات آپ کی بھی ٹھیک ہے بھائی، نظام بھی تو گھر کا چلانا ہے نا، زندگی کا نظام بھی ہے، ساتھ ساتھ وہ بھی چلانا ہے، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن خدا کی قسم کچھ دیر مصطفیٰ کے لیے جا کے دیکھو تو صحیح ہے۔ دن میں میں آپ کو بتاتا ہوں آقا کیا دیتے ہیں، دن میں تو انسان نے جاگنا ہی جاگنا ہے، تو آپ ادھر بیٹھیں اور جاگیں، بڑی اچھی بات ہے وہ بھی کہ ذکر مصطفیٰ سنیں، برکتیں برکتیں، لیکن رات میں آپ نے سونا ہے، نیند چھوڑ کے ذکر مصطفیٰ سنیں۔ اگرچہ یہ کوئی احسان پھر بھی نہیں ہے، احسان تو نہیں ہے نا نبی پہ، نبی کا ذکر سن رہے ہیں، کوئی احسان نبی پہ نہیں کر رہے، بھلا اپنا کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا خلاف معمول کام کریں، نیند کو ذکر عظمت شان مصطفیٰ کے لیے تھوڑے گھنٹوں کے لیے قربان کریں، خدا کی میں عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں مدینے والا آپ کو خالی کبھی نہیں اٹھائے گا۔ مصطفیٰ بڑے کریم ہیں، آقا بڑے لجپال ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا خدا مصطفیٰ کی ٹالتا بھی نہیں ہے، نہیں ٹالتا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں ساری رات حضور کے در انور پہ بیٹھا رہتا تھا، دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا، یار کچھ پانے کے لیے کچھ تو کھونا پڑتا ہے، وہ کہتے میں بیٹھا رہتا تھا، اور سوتے کیسے ایسے نہیں جس طرح ہم زمین پہ سو جاتے ہیں، ٹیک لگا کے سوتے تھے، کیوں؟ زمین پہ جو بندہ سوتا ہے نا تو نیند میں غفلت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر ٹیک وغیرہ لگائی ہو تو پھر انسان جلدی بیدار ہو جاتا ہے، جاگ جاتا ہے۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں مصطفیٰ کے در انور کے ساتھ دروازے کے قریب نہ بس ایسے بیٹھ جایا کرتا ہے، تاکہ جو ہی حضور مجھے آواز دے نا تو آقا کو تکلیف نہ ہو، میں دوڑتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں۔ اب سنو ذرا، نعرہ بعد میں لگائیے گا، اب سنو ذرا مصطفیٰ کیا دیتے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ربیعہ یا ربیعہ، حضرت ربیعہ دوڑتے ہوئے لوٹا پکڑا، پانی کا وضو کروانے کے لیے کہا کہ نماز مصطفیٰ پہ فرض تھی، آقا پڑھا کرتے تھے، ہم فرض بھی نہیں پڑھتے، مصطفیٰ کے پاس، جی یا رسول اللہ، حضور موج میں آ گیا، موج دی، حضور جب موج میں آ جائے نا پھر سب
کچھ دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں. یہ نہ تم کو یہ چیز دیں گے یہ نہیں دیں گے، یا یہ دیں گے تو یہ نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہے. جو مانگو خدا کی قسم دیتے ہیں. پتا چلتا ہے نا آقا کے پاس ہر شے ہے، ہر شے. آپ کے پاس کوئی آ کے کہے حضور مجھے دے دیں، کیا آپ گاڑی دے دیں؟ تُسی کہنا ہوں اتریا دیا بچے میرے کو گڈی کتھوں آئی ہے؟ یہ نہیں بھئی گاڑی ہوگی تو تمہیں دوں گا نا. مصطفیٰ موج میں آئے فرمایا سل ربیہ مانگ، آج جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ مانگ، بغیر مانگے. مصطفیٰ نے خود کہا مانگ، سل سل مانگ، سآلہ یسألو سوالو، کیا کیا سوال عربی میں، اردو میں مانگنا، کیا اردو میں عربی میں سآلہ یسألو سوال، اس سے امر کا صیغہ سل. حضور خود فرما رہے ہیں مانگ، سوال کر، مانگ. بھئی مانگنا شرک ہوتا تو مصطفیٰ حضرت ربیہ سے کیوں فرماتے مانگ؟ تو صحیح حضور نے یہ تو نہیں فرمایا سل اللہ، اللہ سے مانگ، فرمایا مجھ سے مانگ ربیہ. مصطفیٰ موج میں تھے، قدموں میں گرے. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مال و دولت آ جائے، کوئی زمین مل جائے، کوئی رقبہ مل جائے، نہیں نہیں نہیں. انہوں نے کہا حضور موج میں آج مانگ لے. عرض کی یا رسول اللہ جنت دے دے. سمجھدار انا یا رسول اللہ جنت دے دے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. یا رسول اللہ صرف جنت نہیں چاہیے، دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. حضور نے فرمایا دی اور کچھ مانگ لو. اب دل حال سے کہہ رہے تھے، حدیث کے تو الفاظ نہیں ہیں، دل حال سے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ کو مانگ لیا، اب پیچھے کیا رہ گیا جو مانگو؟ اور پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ کائنات کا سارا حسن مانگ لیا، سارا نور مانگ لیا، کل کائنات مانگ لی ہے. اب پیچھے بچا کیا جو آپ سے مانگو؟ مصطفیٰ بڑے کریم ہے، یقین کرو بڑے کریم ہے، بڑے ہی لجپال ہے. تھوڑی سی توجہ کرو خدا کی قسم. میں تو چیلنج کرتا ہوں لوگوں کو جو کہتے ہیں درے رسول سے کچھ ملتا نہیں ہے، آقا کے در سے کچھ ملتا نہیں ہے. میرا چیلنج ہے آؤ میں بھی مانگتا ہوں، تم بھی مانگو. تم خدا سے مانگو، میں مصطفیٰ سے مانگتا ہوں. دیکھتے ہیں کس کو ملتا ہے. تم پریشان ہو گئے ہو، بڑی بات کر دی ہے، اللہ نے نہیں دینا اس کو. میں ایسے بات نہیں کر رہا، اللہ نے نہیں دینا. کیوں بلا کیوں بلا؟ حضور فرماتے انما انا قاسم واللہ یؤتی، دیتا اللہ ہے لیکن تقسیم میں کرتا ہوں. مصطفیٰ کا منکر ہے، شان مصطفیٰ کا منکر ہے، مقام مصطفیٰ کا منکر ہے، اللہ نے تو اس کو دینا ہی نہیں. مصطفیٰ بڑے کریم ہے، یقین کرو. اور بس ایسے نسبت، تھوڑی سی نسبت کی دیر ہے، تھوڑی سی نسبت کی دیر ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ جانتے ہو وہاں پہ مدینہ العلم ہے، جو کوئی فیصلہ کسی صحابی سے حل نہیں نہ ہوتا تھا، حضرت علی کی بارگاہ میں آ جاتے تھے. علی یہ مسئلہ بن گیا ہے، حل تو کریں. آپ فوراً حل، ادھر سے سوال سنا، ادھر سے جواب دیا. لوگ حیران پریشان، علی یہ کیا معاملہ ہے؟ ہر سوال کا جواب، ہر فیصلے کا حل آپ کے پاس ہے. آخر بات کیا ہے؟ گل میں چکی ہے. حضرت علی نے فرمایا اب میں تمہیں بتا دیتا ہوں، گل میں چکی ہے، کوئی پریشانی نہیں، گل کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے یمن کا قاضی بنایا، جج جسٹس بنا دیا، قاضی عربی میں کہتے ہیں، اور مجھے قاضی بنایا ہے. تو میں رخصت تو ہونے لگا، حضور کا فرمان تھا، لیکن جاتے جاتے میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے جج بنا دیا، میں نے فیصلے کرنے ہیں، مجھے تو فیصلے کرنے آتے ہی نہیں.
फैसले तो करने नहीं आते, आपका हुक्म सर आंखों पे, जा तो रहा हूँ लेकिन फैसला करना नहीं होता। मुस्तफा ने फरमाया भी कोई गल है, इधर आ गई। हज़रत अली उनके हुजूर के पास गए, मुस्तफा जान रहमत ने अपना गोरा हाथ हज़रत अली के सीने पे लगाया। सुभान अल्लाह। हज़रत अली कसम खा के कहते हैं, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम है, पहले मुझे कोई फैसला करना नहीं आता था। मुस्तफा ने जब अपना दस्ते अक़दस रखा ना, उसके बाद कोई ऐसा फैसला था नहीं जिसके बारे में मुझे इल्म ना आता। एक हाथ लगाया, बस एक हाथ लगाया और सारा कुछ उड़ेल दे दिया। जिंदगी पूरी फैसले करते रहे जो कहीं से हल नहीं होते। ये मुस्तफा देती थोड़ी सी निस्बत हासिल होती, थोड़ी सी। भाई ये मुस्तफा के हाथ कोई आम हाथ तो नहीं ना, इन हाथों को अल्लाह कहता है यदुल्लाह, ये अल्लाह का हाथ है। क्या है? बोलो ये क्या है? हाथों की बात में मैं आपको बताऊंगा, मुझे याद करवाना। ये हाथों में क्या पड़ा, हाथों में क्या रखा है? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की बात बताता था। आप जानते हैं मुफस्सिर कुरान है, रईफुल मुफस्सिरीन है, सय्यदुल मुफस्सिरीन है, सय्यदुल कुरान की सबसे पहले तफसीर करने वाले हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, सबसे आला अफजल तफसीर करने वाले। ये तफसीरों के बादशाह बने कैसे? मुफस्सिर कुरान बने कैसे? बाकी भी तो सहाबा थे ना। एक मर्तबा हुजूर मौज में आ गए। क्या है? मौज में आ गए और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से फरमाने लगे इधर आओ। जब वो करीब आए ना तो अपना दस्ते अक़दस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के पेशानी पे रखा। जब इधर रखा ना तो कुरान का सारा इल्म दिमाग में आ गया। अगर तो आपने ये बातें पहले सुनी है तो सुभान अल्लाह ना कहो, और अगर पहली मर्तबा सुन रहे हो फिर तो हक बनता है ना सुभान अल्लाह। मैं आपको यही तो बात बता रहा हूं कि जो मुस्तफा के लिए करता है आका उसको क्या देते हैं। तुम ये सोच रहे हो हम थोड़ी देर के लिए झाग लेंगे, साल के बाद एक रात आती है मैं फैलाती है तो हम झाग लेंगे, तुमने कौन सामने कर दिया है? हमने कुछ नहीं किया, लेकिन वो इतना देख के भी दरवाजा खोल दे। दरवाजे अपने खोलने हैं। हज़रत अनस बिन मालिक का नाम सुना है? हाथों को खड़ा करो जिसने सुना है। हज़रत अनस हुजूर के सहाबी हैं, 10 साल हुजूर की खिदमत की है। एक दिन फरमाते हैं मैंने क्या किया, एक लोटा वुजू के लिए पानी का भरा आका की बारगाह में पेश किया। कितना का काम था? पानी का एक लोटा भर के बंदा दे दे, ये बहुत बड़ा काम है क्या? बड़ा काम तो नहीं है ना, लेकिन वो करीम है, थोड़ा सा भी कोई काम करे ना अता फरमा देते हैं। ये मैं आपको बताने लगा कि आप जो जाग रहे हो ना रात के वक्त, तो मुस्तफा क्या तुम्हें